بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصوم، یہ باب ہے روزوں کے بیان میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس سبق کے اندر مکمل کتاب الصوم کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کتاب الصوم یعنی کہ جو صوم باب ہے یعنی روزہ، اس کی لغوی اصطلاحی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ صوم کی لغوی تعریف یہ ہے کسی چیز سے رکنا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے صبح صادق سے غروب شمس کے درمیان رکنا، کھانے پینے اور صحبت سے اللہ کی رضا کے لیے روزے کے ارادے کے ساتھ۔ تو یہ ہے صوم کی اصطلاحی تعریف۔ اب بات یہ ہے کہ یہ روزے مشروع کب ہوئے تھے؟ مشروع کا مطلب ہے یہ شروع کب ہوئے تھے؟ تو روزوں کی جو شریعت کی طرف سے جو تاریخ ہے وہ شعبان کی سن 2 ہجری میں یہ مشروع ہوئے تھے۔ اب چلیں ہم ایک ایک کر کے عبارت پڑھ بھی لیں گے، ترجمہ بھی کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ میں ہم مسئلے پر بحث بھی کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصوم ضربان، روزہ 2 قسم پر ہوتا ہے، واجب و نفل، واجب اور نفل۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ روزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک واجب ہے اور ایک نفل ہے۔ اب آگے ہم واجب اور نفل کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ فالواجب، پس واجب، ضربانی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ منہ ما یتعلق بزمان بعینہ، اب واجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جو کسی زمانے کے ساتھ متعین ہوتے ہیں، خاص اس زمانے کے ساتھ ہوتے ہیں، کصوم رمضان، جیسے کہ رمضان کے روزے، ونظر معین، اور نظر معین کے روزے۔ فیجوز صومہ بنیۃ من اللیل، تو ایسے روزوں کی نیت کرنا رات سے جائز ہے۔ اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرما دی کہ روزے کی 2 قسمیں ہیں، واجب اور نفل۔ پس جو واجب ہے آگے سے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو کسی زمانے کے ساتھ وہ خاص طور پر متعین ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے رمضان کے روزے یہ پورے سال میں 1 مہینے میں آتے ہیں، یا کوئی نظر کا روزہ، یہ بھی ہم کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں جو ہوں فلاں دن کا میرا کام ہو جائے تو میں فلاں دن جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، تو یہ بھی معین ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے، اس کی نیت کا کیا حکم ہے؟ تو بھئی رات سے اس کی نیت کرنا جائز ہے۔ فَإِن لَمْ يَنْوِ، اور اگر کسی نے رات کو نیت نہ کی، حَتَّى أَصْبَحَ، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو أَجْزَأْتُهُ، کافی ہے، النِّيَّةُ مَا بَيْنَ وَبَيْنَ الزَّوَالِ، کہ وہ نیت کر لے ابھی سے لے کر زوال کے درمیان۔ یعنی اگر کوئی رمضان کے روزے کی اور نظر معین کے روزے کی رات کو نیت نہ کر پایا تو وہ زوال سے پہلے نیت کر لے۔ وَضَرْبُ الثَّانِي، اور جو دوسری قسم تھی یعنی جو نفل، مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمِّ، وہ جو ثابت ہوتی ہے ذمے میں، قضاء رمضان، جیسے کہ رمضان کے قضاء روزے، والنظر مطلق، اور مطلق نظر کے روزے، کفارات کے روزے، فلا یجوز صومہ، یہ والے جو روزے یہ جائز نہیں ہوں گے مگر ان کی نیت رات سے ہوگی۔ والنفل کلہ یجوز بنیۃ قبل الزوال، اور جو نفل ہے وہ سارے کے سارا وہ جائز ہے اس کی نیت کرنا زوال سے پہلے۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ روزے کی 2 قسمیں، واجب اور نفل۔ پھر واجب کی 2 قسمیں تھی جو ابھی میں نے بتا دی، ایک وہ جو کسی زمانے کے ساتھ متعین ہوتے ہیں، دوسری قسم وہ تھی جو ذمے میں ثابت ہوتے ہیں، جو انسان کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں کی نیتوں کا حکم بھی پڑھ لیا، اور دوسری جو قسم تھی یعنی جو نفل، اس کی نیت آپ زوال سے پہلے کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات یہاں سے دوسری بات چلے گی کہ یہاں سے چلے گی وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ، مناسب ہے لوگوں کے لیے، أَن يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ، یہاں سے چاند دیکھنے کے بیان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ مناسب ہے لوگوں کے لیے کہ وہ تلاش کریں گے چاند کو، فی اليوم التاسع والعشرین، 29ویں دن میں، من شعبان کے، فَإِن رَأَوْهُ، اگر وہ اس کو دیکھ لیں، صاموا، تو روزہ رکھ لیں، وَإِن غُمَّ عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ ان سے چھپا ہو جائے یعنی چاند ان کو نظر نہ آئے، اکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، تو وہ مکمل کر لے شعبان کے 30 دن، ثم صاموا، پھر روزہ رکھے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر اب رمضان کا جو ہے نا رمضان کے دن آگے ہیں تو پھر کیسے جو ہے نا اس کے روزے کو رمضان کو تلاش کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے جو ہلال کمیٹی ہوتی ہے چاند دیکھنے والی، وہ 29 تاریخ شعبان کی 29 تاریخ کو جو ہے وہ چاند دیکھے گی، اگر تو نظر آ جائے گا تو روزہ رکھے گی، اور اگر نظر نہیں آئے گا تو مہینے کے جو 30 دن ہوتے ہیں وہ پورا کریں گے، اور اگر اس کے بعد بھی نظر نہیں آتا 30 دن کے بعد تو تب بھی وہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ مہینہ عموماً 30 دن کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ثم صاموا، پھر وہ روزہ رکھیں گے۔ اب اگر ایک بندہ ہے اور اس نے جو ہے روزہ اکیلے دیکھ لیا ہے،
چاند اکیلے دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گا؟ ومن رآ اور جس نے دیکھ لیا ہلالہ چاند رمضان رمضان کا وحدہ اکیلے سامہ وہ روزہ رکھے وَإِلَّمْ يَقْبِلِ الْإِمَامُ شَهَادَةً اگرچہ ہی امام صاحب اس کی بات کو اس کی گواہی کو قبول نہیں کر رہے وَإِنْ كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ اور اگر آسمان پہ کوئی علت ہے یعنی بادل ہے موسم خراب ہے قبل الامام شہادت الواحد العدل فی رؤیت الہلال تو اس صورت میں امام صاحب جو ہوں گے وہ ایک عادل آدمی کی گواہی کو قبول کریں گے ورجلن ایک آدمی کی او امراتن یا عورت کی آزاد او غلامن یا غلام ہو کچھ بھی ہو لیکن کیا ہو عادل ہو فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ اور اگر آسمان پہ کوئی علت نہیں ہے بادل نہیں ہے موسم خراب نہیں ہے لم تقبل شہادت تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی حتیٰ یہاں تک کہ یرا دیکھ لے جمع کثیر ایک بہت بڑی جماعت یقع العلم بخبرہم کہ ان کی خبر پر علم واقع ہو جائے۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے وہ اکیلے ہی چاند دیکھ لیتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا، جیسے چاند ہوتا ہے ایسا کہ کبھی نظر آتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے اور پھر اگلے دن نظر آتا ہے، تو اب وہ آدمی جا کر اکیلا جو ہے نا وہ گواہی دے رہا ہے تو پھر وہ اگر امام صاحب اس کی بات کو قبول نہیں کر رہے تو وہ خود روزہ رکھ لے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آسمان پر کوئی بادل وغیرہ ہے موسم خراب ہے اس صورت میں اگر کوئی ایک آدمی بھی آ کے امام صاحب کو گواہی دے دیتا ہے تو پھر اس کی گواہی پر قبولیت ہو جائے گی، اور اگر آسمان کے اوپر کوئی علت نہیں ہے تو پھر تو امام صاحب اس کی ایک بندے کی گواہی قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ بہت بڑی جماعت آ کر جو ہے نا وہ خبر دے دے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کا وقت کیا ہے؟ وقت الصوم روزے کا وقت من حین طلوع الفجر ثانی جس وقت طلوع فجر ثانی ہو جاتی ہے الی غروب شمس غروب شمس تک ہے، یعنی جب تک اذان شروع نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے آپ کھا سکتے ہیں، جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو اس وقت سے طلوع فجر ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے پہلے فجر کی دو قسمیں ہیں، ایک فجر کاذب ہوتی ہے اور ایک فجر صادق ہوتی ہے۔ فجر کاذب کے اندر تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر صادق کے اندر فجر کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا فجر ثانی کے جس وقت طلوع ہوگی اس وقت روزے کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی اور یہ ختم ہو جائے گا غروب شمس تک، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا کھا پی سکتے ہیں۔ وصوم ہوا، اب یہاں پر روزے کی تعریف بتا رہے ہیں کہ وصوم ہوا اور روزہ وہ ہے الامساکو کے رکنا ہے عن الاکلی کھانے سے وشربی پینے سے والجماع جماع سے نہارن دن میں مان نیت نیت کے ساتھ۔ اب یہاں پر دن کی قید لگا دی، اس سے پتہ چل گیا جو راتیں ہیں نا رمضان میں وہ حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ روزے کی کیا تعریف ہے؟ روزے کی تعریف یہ ہے کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکے گا نیت کے ساتھ۔ فَإِنْ أَكَلَ صَائِمٌ، اچھا اب آگے مسئلے بیان ہو رہے ہیں کہ اگر وہ کھا لیتا ہے، روزے دار نے کھا لیا، او شربہ یا پی لیا، او جامع ناسین یا بھول کر جماع کر لیا، لم یفطر اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، ولا قضا علی نہ اس کے اوپر قضا ہے، ولا کفارہ نہ کفارہ، کیونکہ سب سے بڑی قید کہ اس نے بھول کر کیا یہ، اگر تو وہ بھول کر کرتا ہے تو معاف ہے اور اگر وہ جان بوجھ کر کرتا ہے تو معاف نہیں ہے۔ فَإِنْ ظَنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ صَوْمَهُ پس اگر یہ گمان ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا، فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ اور پھر اس نے اس کے بعد کھا لیا جان بوجھ کر تو اس پر قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ یہ اس پہلی صورت کے ساتھ ہی تعلق ہے اس کا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جیسے کسی نے کھا پی لیا اور جماع کر لیا تھا، وہ بعد میں یہ دل میں ٹینشن لے کر بیٹھا میرا تو روزہ فاسد ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ ارادے سے کھا رہا ہے، ارادے سے پی رہا ہے، ارادے سے اپنی بیوی سے جماع کر رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ پھر اگلی صورت ہے فَإِن نَامَ اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے اور اس کو احتلام ہو گیا، یعنی ایک بندہ سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا، او نظرہ یا اس نے دیکھ لیا الی امراتن اپنی بیوی کی طرف، تو فانزلہ اس کو انزال ہو گیا، اب ادہنا یا اس نے تیل لگوایا، اب احتجمہ یا اس نے حجامہ لگوایا، پوائنٹ لگایا جسم سے یہ خون نکالتے ہیں، اب اکتحلا یا سرما لگایا، او قبلا یا اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، تو لم یفطر اس کا روزہ افطار نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ صورتیں اچھے سے یاد کر لیں کہ اگر کوئی سو جاتا ہے اس کو احتلام ہو گیا، اگر کسی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کچھ کیا نہیں ہے، کچھ کیا نہیں ہے، یا بس صرف دیکھا اور اس کو انزال ہو گیا، یا اس نے جسم پہ تیل لگوایا اسے سکون ہو گیا، یا اس نے پوائنٹ لگایا یعنی حجامہ کروایا، یا اس نے سرما لگایا یا بوسہ لے لیا، اس سے جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِنْ أَنزَلَ بِقُبْلَةٍ ہاں یہ صورت یاد رکھے کہ اگر کسی کو انزال ہوا بوسے کے وقت، یعنی اگر اس نے اپنی بیوی سے بوسہ لیا تو پھر اس کو جو ہے نا انزال ہو گیا، بیوی سے بوسہ لینے کی وجہ سے اس کو اپنی شہوت پہ کنٹرول نہ رہا، تو اگر اس نے بیوی سے بوسہ لیتے وقت اس کو انزال ہو گیا، یا اس نے بیوی کو ٹچ کیا اس کو چھوا تو اس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر اس روزے کی قضا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر اس کی قضا ہے، لیکن ولا کفارۃ علیہ اس پر کفارہ نہیں ہے۔
ولا بأس بقبلۃ، ہاں ایک اور صورت یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں آپ جو ہے نا بوسہ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن تب لے سکتے ہیں جب آپ کو اپنے نفس کے اوپر، اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول ہو کہ بوسہ لینے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر بوسہ لینے سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رہتا تو پھر نہ لیں۔ ولا بأس بالقبلہ، اور نہیں کوئی حرج بوسہ لینے میں، اذ امین علی نفسی، جب اپنے نفس پر اطمینان ہو، ویکرہ، اور مکروہ ہے کہ اگر اطمینان نہ ہو تو پھر نہ لیں، وان ذرعہ القیء، اور اگر کسی نے کہہ کر دی، مطلب خود بخود کہہ آ جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں وان استقاء عامدا، اگر اس نے کہہ کر دی جان بوجھ کر، ملء فیہ، منہ بھر کر، فعلیہ القضاء، تو اس کے اوپر قضا ہے کیونکہ اب اس نے جان بوجھ کے کر دیا۔ ومن ابتلع الحصا، اور اگر کسی نے کنکر کو نگل لیا، کنکر کو کھا لیا، اب الحدید، یا لوہے کو، اب النواد، یا گٹلی کو، افطر، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ قضا کرے گا، کیونکہ ان ساری چیزوں میں بے شک اگر آپ کو کوئی ذائقہ نہیں پایا گیا، لیکن ان ساری چیزوں میں وزن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، اور وہ جب معدے میں جائے گا تو انسان کا جو بھوک والا جو تاثیر ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی، اس وجہ سے اس کا روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر قضا ہے۔ ومن جامع عامدن، اور جس نے جمع کر لیا جان بوجھ کر، سبیلین میں سے کسی ایک میں، یعنی شرمگاہ کے جو دو رستے ہیں، قبل اور دبر، ان میں سے کسی ایک میں جمع کر لیا جان بوجھ کر، او اکلا، یا کھا لیا، او شربا، یا پی لیا، ما یتغذا، یا ایسی چیز لے لی جس سے غذا لی جاتی ہے، یا اس نے کوئی دوائی لے لی، فعلیہ القضاء، اور وہ دوائی اس کے دماغ وغیرہ تک یا معدے تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر قضا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کفارہ ہے مثل الکفار زہار۔ اب یہ کہ اب دوسرا مسئلہ یہ بات آ گئی کہ روزے میں جو کفارہ واجب ہو رہا ہے یہ کون سا کفارہ کریں گے، ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو جو زہار میں ہوتا ہے نا وہ کریں گے، جیسے مثال کے طور پر زہار کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو زہار کر لیا اس کے ساتھ، تو وہ پہلے تو اولاً غلام آزاد کرے گا، نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، نہیں ہے تو 60 دن کے روزے رکھے گا، تو یہی کفارہ جو ہے نا رمضان کا بھی ہے۔ ومن جامع، اور جس نے جمع کیا، فیما دون الفرج، فرج کے علاوہ میں، یعنی شرمگاہ کے اندر جمع نہیں کیا بلکہ شرمگاہ سے ہٹ کر جسم کے کسی اور پارٹ میں، ایک اور حصے میں جمع کر لیا، فانزلہ، اور اس کو کرنے سے اس کو انزال ہو گیا، ظاہر تسکین تو مل گئی ہے، اس وجہ سے اس کا جو ہے نا اس پر قضا ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بلا کفارۃ علیہ، لیکن اس صورت میں اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ ولیس فی افساد الصوم فی غیر رمضان کفارۃ، ہاں یہ بھی بات سمجھ لیں، رمضان کے علاوہ اگر روزے فاسد ہو رہے ہیں، یہ تو رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے نا، اگر رمضان کے علاوہ میں کوئی روزے فاسد ہوئے تو اس پہ کفارہ نہیں ہے، قضا تو ہو سکتی ہے لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ ومن احتقن، جس نے حقنہ کروایا، او استعطا، یا جس نے ناک میں یا کان میں دوائی ڈالی، او قطر فی اذنیہ، یا جس نے کسی اپنے کان میں دوائی ڈالی، قطرے ڈالے، او دوا، یا اس نے کوئی دوائی لی، جائفتن، جو اس کے معدے تک آ گئی، او آمتن بدوائی، یا پھر اس نے کوئی اور دوائی لی، فوصل الی جوفی، جو اس کے دماغ تک پہنچ گئی، معدے تک پہنچ گئی، او دماغ، یا دماغ تک پہنچ گئی، افطرا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اس صورت کو آپ اس طرح اس مسئلے سے زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی انسان دوائی ڈالتا ہے کان میں یا آنکھ میں، تو اکثر عموماً بعض لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وہ جو دوائی ہوتی ہے نا وہ گلے میں اتر جاتی ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ یہاں پر بتانے کا مقصد ہے۔ وَإِنْ أَكْتَرَ فِي إِحْلَالِهِ، اور اگر جو ہے نا اس نے جو دوائی ہے، یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دوائی ٹپکاتا ہے اپنے ذکر میں، ٹھیک ہے، یعنی اگر شرمگاہ کے اندر دوائی ڈالی تو اسے روزہ امام صاحب اور امام محمد کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، اور امام یوسف فرماتے ہیں ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر شرمگاہ کے ذریعے سے کوئی چیز اندر جا رہی ہے، پیٹ کے یعنی جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بس ذہن میں بات رکھیں۔ ومن ذاق شیئا، اور جس نے کوئی چیز چکھی، بفمی، اپنے منہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یعنی جیسے یہ مسئلہ آپ یوں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اور بہشتی زیور کے اندر بھی یہ مسئلہ بہت کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ جہاں پر اگر کسی عورت کو یہ خدشہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے نا بہت زیادہ سخت مزاج ہے، اگر کھانے میں نمک وغیرہ یا مرچ وغیرہ تیز ہو جائے تو وہ بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر، یا کسی کے 2-3 آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پیسے لگے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں شریعت آپ کو تھوڑی سی تخفیف کا اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ ایسی چیز کو پکاتے ہوئے تھوڑا بہت اپنی زبان پہ صرف رکھ کے چیک کر لیتے ہیں، اندر نہیں لے کر جانا، چیک کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بار بار ایسا کرنا مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ وَيَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ، اور مکروہ ہے عورت کے لیے، أَن تَمْزَعَ لِصَبِيهَا طعام، کہ وہ چبائے اپنے بچے کے لیے کھانا،
اگر اس کے پاس کوئی نہ ہو، یعنی اگر تو کوئی ہے تو پھر اس طرح کرے گی تو یہ مکروہ ہے، اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَمَزَعِ الْإِلْكِ، اور اسی طرح گوند چبانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فِي حَلْقَةٍ غُبَارِ الدَّقِيقِ أَوْ تُرَابِ الطَّرِيقِ، اور جب داخل ہو گئی اس کے حلق میں مٹی، اور اسی طرح اس کے حلق میں جو ہے نا غبار چلی گئی یا دھواں وغیرہ آگ سے جلنے سے چلا گیا، لم یفطر، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور اگر جو ہے نا کوئی مریض ہے رمضان میں، فخافہ، اسے ڈر ہے کہ میرا روزہ جو ہے نا اگر میں روزہ رکھوں گا تو مرض زیادہ ہو جائے گا، تو وہ روزہ افطار کرے اور اس کی قضا کر لے۔ اور اگر کوئی مسافر ہے لا یستظر بالصوم، اور اس کو اس کا روزہ تکلیف نہیں دے رہا، فصومہ افضل، تو اس کے لیے افضل صورت یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر افطار کر لے تو اور بعد میں قضا کر لے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آج کی صورت دیکھ سکتے ہیں کہ مسافر جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ آج اللہ رب العزت نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ آسانی دے دی ہے، اگر وہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سفر کی حالت میں تو رکھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ افطار کر لے تو بھی جائز ہے کیونکہ اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ وَإِن مَاتَ الْمَرِيضُ، اگر کوئی مریض مر گیا یا مسافر، وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا، اسی حال پر، تو ان کے اوپر قضا لازم نہیں ہے کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے مہلت نہیں دی گئی روزے کی۔ وَإِن صَحَّ الْمَرِيضُ، اور اگر مریض صحیح ہو گیا یا مسافر مقیم ہو گیا پھر وہ مر گئے، تو جتنی دیر وہ اتنے روزوں کی ان کے اوپر قضا لازم ہوگی جتنی ان کو صحت یا جتنی اس کو اقامت ملی ہے۔ وَقَضَاءُ رمضان، اور رمضان کے قضا روزے، انشاء اگر چاہے فرقہ جدا جدا کر کے رکھے، وَإِنشاء اگر چاہے تو تابعہ لگاتار رکھ لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہ رہا ہے، ایک ابھی رکھ لے، ایک اگلے مہینے رکھ لے، ایک اس سے اگلے مہینے رکھ لے، اور اگر کوئی لگاتار رکھنا چاہ رہا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَخَّرَ، اور اگر اس نے مؤخر کر دیے روزے، حتیٰ یہاں تک کہ دوسرا رمضان داخل ہو گیا، صام رمضان الثانی، تو وہ دوسرے رمضان کے روزے رکھے، وقضا اول البعض، اور پہلے رمضان کے روزے بعد میں قضا کرے، اور اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والحامل، اور حاملہ عورت، والمرضع، اور دودھ پلانے والی عورت، جب ان کو خوف ہو ان دونوں کو اپنے بچے کے اوپر، افطرتا، تو یہ بھی روزہ افطار کر سکتی ہے، بعد میں قضا کریں گی، ان دونوں پہ کوئی فدیہ نہیں ہے۔ یعنی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر اپنے بچے کا ڈر ہو تو وہ دونوں روزے کو افطار کر دیں گی، چھوڑ سکتی ہیں روزے کو، بعد میں اس روزے کی قضا کر دیں، اور اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ بس شیخ فانی، اور جو شیخ فانی ہے یعنی بہت بوڑھا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، الذی، وہ لا یقدر علی الصیام، جو روزے پر قادر نہیں ہے، یفطر، وہ بھی روزہ افطار کر سکتا ہے، مطلب چھوڑ سکتا ہے، اور اپنے ہر دن کا کھانا کھلا دے کسی مسکین کو، جیسے کھانا کھلاتے ہیں کفارات میں۔ ومن ماتا، اور جو مر گیا اور اس کے اوپر قضا روزے تھے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ وصیت کرے، وصیت کر کے جائے، اطعم عنہ ولی، اس کا ولی کھلائے ہر دن مسکین کو نصف سا گندم میں سے، یا کھجور میں سے، یا ایک سا کشمش میں سے، یا ایک سا جو میں سے، یہ کفارہ ہوتا ہے جو ہر سال نکلتا ہے۔ ومن داخل، اور جو داخل ہو گیا فی، یعنی نفل روزہ رکھا کسی نے اور نفل روزے کو اس نے شروع کیا، بعد میں اس نے اس کو توڑ دیا، تو پھر جب نفل چیز کو شروع کر کے توڑے تو اس کی قضا ہوتی ہے۔ ومن داخل، اور جو داخل ہوا نفل روزے میں یا نفل نماز میں، ثم افسدہما، پھر ان دونوں کو وہ فاسد کر دیتا ہے، قضاہما، تو دونوں کی قضا کرے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، اور جب بچہ بالغ ہو گیا، او اسلم الکافر، یا کافر مسلمان ہو گیا، دن کے بعض حصے میں، رمضان کے کسی دن میں، تو وہ رکے رہے باقی دن میں، وصام ما بعد، اور روزے اس کے بعد رکھیں، اور جو جس دن میں وہ رکا رہے گا اور اس دن کا جو اس نے ابتدائی حصہ چھوڑ دیا تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے اس صورت کی۔ جیسے فرض کریں آج جمعرات ہے، کوئی بندہ جمعرات کی صبح کو یا 8 بجے کے قریب جو ہے نا وہ بندہ جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے، یا کوئی بچی ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ یہ رمضان کا روزہ ہے، چونکہ رمضان کے اندر احترام کیا جاتا ہے، تو پھر باقی دن جو ہے نا وہ نہیں کھائیں گے، بعد میں روزے داروں کے ساتھ جو ہے نا شام کو افطار کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو آج وہ مسلمان ہوا ہے نا جمعرات والے دن، اس کے اوپر قضا نہیں ہے، یہ جمعے سے اپنا باقاعدہ روزہ رکھنا شروع کرے گا، اور پھر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو پھر اس کے اوپر قضا ہوگی۔ ومن اغمی علیہ فی رمضان، اور جو بے ہوش ہو گیا رمضان میں، لم یقض الیوم الذی، اس دن تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے جس دن اس کو یہ بے ہوشی ہوئی ہے، وقضا ما بعدہ، اور اس کے بعد سے یعنی اگلے دن سے قضا شمار ہونے لگ جائے گی۔ وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ، اور جب مجنون کو افاقہ ہوا، کوئی دیوانہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا، رمضان کے بعض دن کے بعض حصے میں قضا کرے گا جو اس کا حصہ گزر گیا ہے۔
وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ جب کسی عورت کو حیض آ جائے یا کوئی عورت نفاس میں ہو جائے، افطرتا تو وہ روزے چھوڑ دیتی ہے، وہ قضا کرتی ہے جب وہ پاک ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ اور جب مسافر آ جائے یعنی گھر میں آ جائے اور جب حائضہ پاک ہو جائے دن کے کسی بعض حصے میں، تو وہ کھانے پینے سے رکے رہیں گے باقی دن کے اندر، کیونکہ روزے کا رمضان کے روزے کا احترام کیا جاتا ہے، باقی دن میں نہیں کہا جا رہا، یعنی نفل کفارے اس میں آپ کر سکتے ہیں، یہ صرف رمضان کے روزے کی آپ کو بات کی جا رہی ہے۔ ومن تسحر اور جس نے سحری کر لی اس گمان میں وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بے شک فجر لم یطلع ابھی طلوع نہیں ہوئی، او افطرا یا کسی نے روزہ افطار کر لیا وہ یرا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا ابھی سورج جو ہے نا قد غربت وہ غروب ہو چکا تھا، پھر بعد میں ان کو پتہ چلا کہ فجر تو طلوع ہو چکی ہوئی تھی اور سورج غروب نہیں ہوا تھا ابھی، قضا ذالک الیوم اس دن کی یہ لوگ قضا کریں گے اور ان کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ ومن رآ ہلال الفطر وحدہ اور جس نے دیکھ لیا عید الفطر کا چاند اکیلے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ افطار کر کے بیٹھ جائے اور اگلے دن اپنی عید منانے لگ جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے روزے کی حالت میں پڑھا تھا نا کہ اگر کوئی بندہ اکیلے چاند دیکھ لیتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے، اب کوئی بندہ اکیلے عید کا چاند دیکھ لیتا ہے تو وہ اکیلے عید نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ كَانَتُ السَّمَاءُ اور اگر آسمان پہ، اب یہ عید کے چاند کی بات ہو رہی ہے، اگر آسمان پر کوئی علت ہو لم تقبل فی ہلال الفطری تو عید کے چاند میں گواہی قبول نہیں ہوگی مگر دو آدمیوں کی یا ایک آدمی یا دو عورتوں کی، اور اگر آسمان پہ کوئی علت نہ ہو تو نہیں قبول کریں گے ان کی گواہی مگر اتنی بڑی جماعت جمع کثیر اتنی بڑی جماعت شہادت گواہی دے یقع العلم بخبر جن کی خبر پر علم جو ہے نا وہ واقعہ ہو جائے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ باب الصوم ختم ہوا، تو اب باب الاعتکاف بھی کیونکہ روزے کا ہی حصہ ہے، رمضان میں ہی اعتکاف کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر جو ہے نا اس کے بارے میں اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیں اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے۔ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو لازم پکڑنا اپنے نفس کے اوپر، اپنے نفس پر کسی چیز پہ بندہ لازم پکڑ لیتا ہے اور اس کو جما لیتا ہے اپنے نفس کو اس کے اوپر۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کی نیت سے روزے کے ساتھ، روزے کے ساتھ اعتکاف کی نیت سے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر اعتکاف کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خلوص دل کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اسے 2 حج 2 عمرے کا ثواب دیتے ہیں، 40 دن تک وہ جیسے اسلام کی سرحد زمین کے اوپر محافظ کا جو ثواب ہے وہ اسے دیتے ہیں، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ جب وہ اپنے جیسے کوئی سرحدی وہ جو ہوتا ہے فوجی ہوتا ہے وہ جب کرتا ہے تو بعد میں اس کو جو ہے نا اتنا ثواب دیا جاتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ملتا ہے جو اعتکاف کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اعتکاف کرنے کی کیا ثواب ہے، کیا لغوی تعریف ہے اور کیا اصطلاحی تعریف ہے۔ اب ہم آگے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتکاف، یہ باب ہے اعتکاف کے بیان میں۔ الاعتکاف مستحب، اعتکاف مستحب بھی ہے، وہو اللبس اور وہ ٹھہرنا ہے، فی المسجد مسجد میں، مع الصوم روزے کے ساتھ، ونیت الاعتکاف اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ۔ یہ تو اعتکاف کی کیا ہو گئی، تعریف ہو گئی۔ یاد رکھیں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب اور وہ رمضان کا یا نظر کا جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے نا اعتکاف واجب وہ نظر کا جو نظر مان لیتے ہیں نا، کوئی انسان کہتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے گا میں اعتکاف کروں گا، اسے کہتے ہیں اعتکاف واجب۔ اعتکاف سنت اسے کہتے ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں رکھا جاتا ہے، اور اعتکاف مستحب اسے کہتے ہیں جو بندہ کسی بھی وقت جیسے نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، یا کوئی عبادت کر رہا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کی 3 قسمیں، اعتکاف واجب، سنت، مستحب، میں نے آپ کو بتا دیا، غور سے سمجھ کے اس کو اپنی کاپیوں پہ نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، وَيُحْرَمُ اور حرام ہے علی المعتکف، معتکف پہ، جب بندہ اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے نا کوئی چیزیں اس پر لازم ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں کہ معتکف آدمی یعنی جو اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی اس پر حرام ہے وطی کرنا، وہ اپنی بیوی سے نہیں ملے گا، واللمس اور اس کو چھوئے گا بھی نہیں، والقبلہ اور بوسہ بھی نہیں کرے گا۔ رمضان میں چھو تو سکتا ہے، بوسہ تو لے سکتا ہے رمضان کے روزے میں، اور وطی نہیں کر سکتا، لیکن اعتکاف کے اندر تینوں ہی نہیں کرے گا۔ وَإِنْ أَنزَلَ اور اگر انزال ہو گیا اس کو بوسہ لینے سے یا چھونے سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس کے اوپر اس اعتکاف کی قضا ہوگی۔ وَلَا يُخْرِجُ الْمُعْتَكِفُ اور دوسری بات یہ کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا نہیں نکلے گا مسجد سے مگر حاجت الانسان کسی انسانی حاجت کی وجہ سے، جیسے واش روم کی وجہ سے،
یا نہانے کی وجہ سے، اول جمعہ یا جمعے کی وجہ سے بھی نکل سکتا ہے، ولو خرجا اور اگر وہ نکلا مسجد سے ساعتن ایک گھڑی بغیر کسی عذر کے، یعنی اعتکاف سے باہر نکل گیا، اس کو انسانی حاجت بھی نہیں تھی، اس کو جمعہ بھی نہیں تھا، جیسے فرض کریں باہر روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مسجد سے کوئی اعتکاف والا آدمی وہ نکل کے بھاگ کے اس کو دیکھ رہا ہے بغیر عذر سے، اس کو ضرورت نہیں ہے، فساد عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، صاحبین فرماتے ہیں نہیں فاسد ہوگا یہاں تک کہ آدھا دن ہو جائے، آدھے دن کی جو ہے نا وہ قید لگا دیتے ہیں، ولا بأس کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیچ سکتا ہے سامان، اگر وہ بیچے مسجد میں بغیر سلعہ کہتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو حاضر کیے، جیسے کوئی کاروباری بندہ ہے اور وہ جو ہے نا اعتکاف کر رہا ہے تو وہ باقی جو ہے نا دوسرے کو اعتکاف والے جو ساتھی ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے نا یوں سمجھ لے کہ میرا کاروبار چلتا ہے لوہے کا یا میرا کاروبار چلتا ہے دودھ کا، تو تم جو ہے نا میرے سے دودھ وغیرہ لے سکتے ہو، کیونکہ چیز نہیں ہے، حاضر چیز نہ ہو تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ولا یتکلم اور جو معتکف آدمی ہوگا وہ باتیں نہیں کرے گا مگر خیر کی بات بولے گا، اور خاموش رہنا مکروہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اب ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے چلو بات تو نہیں کرنی چپ کر کے بیٹھا رہو، نہیں چپ نہیں کرے گا بلکہ ذکر وغیرہ کرتا رہے گا اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا، تو یہ اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ فَإِن جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ اگر معتکف نے جماع کر لیا دن میں یا رات میں تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اور جو واجب کر لیتے اپنے نفس پر اعتکاف دن کا، لَزِمَ الْاعْتِكَافُ بِلَيْلِهَا تو اس کے اوپر اعتکاف لازم ہوتا ہے رات کا بھی، یعنی اگر کوئی یہ کہنا جیسے کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، تو یاد رکھے اگر اس نے دن کا بولا ہے نا تو راتیں اس کے اندر آئیں گے، وہ دن رات دونوں کا ہی کرے گا، یعنی جیسے جمعرات کو بیٹھا ہے اور اس نے 3 دن کا اعتکاف مان لیا تھا تو جمعرات جمعہ ہفتہ لگاتار کرے گا، لگاتار اعتکاف میں رہے گا دن بھی اور رات بھی، اور اس کے ساتھ ایک اور شرط یہ بھی لگائی جاتی ہے کہ روزہ بھی رکھے گا، روزہ بھی رکھنا ہے، وکانت متتابعا اور لگاتار ہوگا، وَإِلَّمْ يَشْتَرِطْ تَتَابُعَ فِيهَا اگرچہ لگاتار کی شرط اس نے نہیں لگائی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں لگاتار کروں گا یا نہیں کروں گا، لیکن دن کے اندر راتیں بھی شامل ہوں گی اعتکاف میں، اور ایک اور چیز میں نے آپ کو بتایا روزہ بھی رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا، تو یہاں پر جو ہے کتاب الصوم جو ہے نا ہم نے مکمل پڑھ لی ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ ہم آگے جو ہے کتاب الحج کو پڑھیں گے اگلے سبق کے اندر، تب تک آپ اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو جو ہے دیکھ لیں، سمجھ لیں، اپنی کاپیوں پر علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ مسئلے آپ سن کر خود سے بنا لیں، ٹھیک ہے، مسئلے کے طور پر لکھ لیں، اور جو لغوی اصطلاحی تعریفیں دی ہیں وہ بھی آپ اچھے طریقے سے لکھ لیں، امید ہے اللہ جو ہے نا یہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔